اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط۔ انسانوں میں سے اکثر انسانوں کی عادت، طبیعت اور مزاج، سارے انسان شامل ہیں، انسانوں میں اکثریت یہی ہے۔ جو اسلام میں کچے ہیں وہ بھی شامل ہیں، خاص طور پر جو اسلامی اصول اور قاعدے سے ہٹے ہوئے ہیں، غیر اسلام، ان کے تو خاص طور پر ایسے انسان۔ تو انسان کی عادت کیا ہے؟ کبھی بھی خیر طلب کرنے سے کبھی بھی تھکتا نہیں، بیزار ہوتا نہیں۔ خیر سے مراد انسان کے لیے دنیا میں زندگی چلنے والے جتنے اسباب ہیں وہ خیر ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، بھاگ دوڑ ہے، جس کو جمع کرنا چاہتا ہے، جتنا بھی دے کر رکھا اللہ تعالیٰ، لیکن کہ مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، ہمیشہ اسی کی طرف لگا ہوا رہتا ہے، یہ مانگتے بھی رہتا ہے اپنے رب سے۔ خیر کی دعا کرنے سے کبھی بیزار ہوتا نہیں، تھکتا نہیں، چاہے عمر بھی عاجز مجبور والی عمر بھی آ جائے تو اس کے اندر بھی انسان تھکتا نہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے اللہ عالم۔ اردو کے اندر مثل مشہور ہے، بڑھاپے میں بوڑھے لوگوں کو مال کی ہوس بڑھ جاتی ہے، واللہ عالم۔ یہ یہاں کی مثل ہے، ہندوستان میں مسلمان چلنے والی ہے۔ اور یہ ہوس سارے انسانوں کے اندر فطرت میں ہے۔ پھر ایسے لوگ جن کے پاس جن کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے تقاضے کی تعمیل و تکمیل کی فکر نہیں کرتا، بلکہ مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے۔ جس غریب سے بھی جس طریقے سے نکل سکتا ہے نکال لو، اس سے فلاں سے اس طریقے سے نکال لو، فلاں سے اس طریقے سے نکال لو۔ کبھی اس فکر میں کبھی بیزار نہیں ہوتا۔ جب یہ ناشکری چلی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو رجوع کرنے کے لیے کچھ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اگر ایسے انسان کو جب اس کو شر پہنچ جاتا ہے، یعنی جو چاہ رہا تھا ایسا ہو نہیں رہا ہے، ویسا ہوتے ہوتے اس میں بریک پڑ گیا ہے یا نقصان ہونے لگا ہے، کاروبار سے بھی متعلق ہے، انسان کی صحت وغیرہ مصیبتوں سے بھی متعلق ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ہونا قرآن نے کہہ دیا ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، جو بھی رکاوٹیں مصیبت میں آ رہے ہیں، مصیبتیں تم پر لاحق ہوتی ہیں، اس میں تمہارے عمل کا دخل ہے۔ وہ وبال کی ایک ادنا قسم، چھوٹا سا حصہ تمہاری زندگی میں پلٹ کر آیا ہے۔ یہ قادر مطلق کے قدرت کا انتظام ہے، اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو فیئوس قنوط، انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ لفظ قنوط بناتا ہے اور انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ نا امیدی کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی شان نہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لیکن بے فکر ہو کے بے خوف اور نڈر بھی نہیں ہونا۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، حکم بھی جاری کر دیا مسلمانوں کو خاص طور پر. دیکھو اللہ کی رحمت سے بھلے تمہاری زندگی میں کتنا بھی ہیر پھیر ہوا ہو، لیکن تمہارا رب ہے جو تواب ہے، تم کو اپنی طرف پلٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، معافی چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، بخشتا ہے. تو لہذا لفظ قنوط سے عام طور پر غیر مسلم تو اس میں رہے گا ہی رہے گا، لیکن مسلمان کا لانے والے کے اندر یہ عادت ہے تو پھر اسلام اسلامیت کے چھاپ سے بہت دور ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں ایک بڑے محدث کا بھی ایک تذکرہ ہے. عمر کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، سارے بدن کے اعضاء وغیرہ کمزور، چلنا دشوار، اٹھنا بیٹھنا دشوار. اس حالت میں مزاج بہت ہی خراب ہو گیا. تو جب انہیں کے ہم عمر ساتھی جو صحت مند تھے عیادت کے لیے آئے تو دیکھتے ہی زار و خطار رونے لگے. یعنی تم صحت مند ہو، میں صحت مند نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کیا ابھی تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ میں کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں مر رہا ہوں. جب مر رہے ہیں تو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو. نہیں نہیں نہیں، تو کیا پھر زندہ رہنا چاہتے ہو؟ ہاں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. کیا کرو گے؟ نہ نوجوانوں کے جیسا کھا سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ دوڑ سکتے ہو، نہ شادی کر سکتے ہو، بلکہ زندہ لوگوں کے لیے ایک بوجھ جیسی کیفیت بنی ہوئی ہو. پھر زندہ رہنے کی خواہش کیوں ہے؟ تو کہنے لگے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مزید اس لیے زمانے میں وقتاً فوقتاً فلاں جگہ ایک نیا واقعہ، فلاں جگہ ایک نئی کارنامہ ہوا، اس کی خبریں آتے رہتے ہیں. یہ خبریں سنتے رہنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بس اس کے خاطر اور زندہ رہنا چاہتا ہوں. خیر میں یہ بھی آیا، خیر میں یہ بھی آیا، موت کی تمنا کرنے سے منع بھی کیا گیا، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا. اور موت سے تو ڈر ہوتا ہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ذکر آیا تو کس کو ڈر نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہر انسان کو ہونا چاہیے، لیکن مجھے موت نہیں چاہیے یہ کہاں سے نکلا؟ وہ موت تو قطعی چیز ہے ہی. بہرحال ایسے مجبور آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، تھوڑا فضل ہم اپنی جانب سے ایسے بندوں پر کر دیتے ہیں. یہ مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد بیماری پڑا، حالات کے خلائی پڑا، صحت ایک طویل چلتی ہے. جب مصیبت آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے وقت لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو راحت دے دیتے ہیں تو اب اکڑنے لگتا ہے، یہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے ہونا تھا، میری ہوشیاری تھی، میری چال تھی، میری تدبیر تھی. جو معاملات میں جو نقصانات تھے میں نے اپنی حکمت سے تدبیر کے ساتھ سب کر لیا، یہ تو میرا حق بنتا ہے. اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، ادھر نہیں جاتا، شکر کی طرف نہیں جاتا. جب یہ مال والی چیز ہے تو پھر اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے مخلوق کے اوپر اس کو صرف کرنے کا حق بن جاتا ہے. اس وقت بھی کہا تھا لوگوں نے یہ عادت انسان کی ہے، اس لیے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے باقی رکھے اس قاعدے کو. اور یہ سمجھنے لگتا ہے آج یہ قیامت وامت کچھ بھی نہیں. اس وقت کہتے تھے جو ہے تعلیم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت قائم ہوگی، اٹھایا جائے گا، میں اس کا یقین نہیں رکھتا. چلو مان لیتے ہیں تم جو کہتے ہو، اور قیامت بھی ہے، میری دنیا میں پوزیشن کیسی ہے، میں کتنا خوشحال ہوں. ولو بالفرض اگر مجھ کو قیامت میں اٹھا دیا جائے میرے رب کے پاس تو بھی میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ میرا وہاں بھی بھلا ہوں گا، اس لیے کہ دنیا میں بھلا ہے، میں دنیا میں اچھی پوزیشن میں ہوں.
آخرت میں وہ پوزیشن میں رہے گی. یہ ایمان سے خارج لوگوں کا عقیدہ ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. کہتے چلو، نہ سمجھتے ہو، یقین نہ رکھتے ہو، جو کرتے کرو، کر جو رہے ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں موت کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد سب کچھ سامنے دکھائی دے گا. اس وقت ہم انتہائی سخت قسم کے عذاب میں اس کو مبتلا کریں گے. مزید انسان کے اور چند مزاج والی چیزوں کا تذکرہ اور آخر کی 2-3 آیتیں جس پر سورہ کا اختتام ہے، آگے ذکر آئے گا. سبحان اللہ و سبحان اللہ.